بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کے اس تاریخی سیمینار میں مجھے جس دور کا مکلف کیا گیا ہے وہ محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کا دور اور ہندوستانی واسیوں کے ساتھ ان کا کس طرح سلوک تھا اس کی وضاحت میں کروں گا۔ محمد ابن قاسم، آپ کا نام محمد ابن قاسم ابن محمد ابن حکم ابن ابی عقیل، مشہور قبیلہ بنو ثقیف کے نامور قائد اور فاتح تھے۔ 75 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن بصرہ میں گزرا۔ 17 سال کی عمر میں آپ کو شیراز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ محمد ابن قاسم کے بارے میں تمام مؤرخین متفقہ طور پر قائل ہیں کہ وہ ایک انتہائی تجربہ کار، بیدار مغز اور بہادر سپہ سالار تھا۔ غیر معمولی شرافت و اخلاق کا مالک تھا اور شریف النفس ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے کافی متاثر ہوئے۔ محمد ابن قاسم رحمہ اللہ شیراز میں حکومتی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران حجاج ابن یوسف کی جانب سے قاصد نے یہ پیغام دیا کہ سندھ کو فتح کرنے کی مہم پر روانہ ہونا ہے۔ اس حکم کے آنے کے بعد آپ تیاری کر کے فتح سندھ کے مہم پر نکلے۔ 93 ہجری میں فتح کی مہم کا آغاز ہوا اور یہ سن 94 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہوا یہ کہ سن 94 ہجری میں ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے آپ کو معزول کیا اور گرفتار کر کے ان کے پاس بلانے کا حکم دیا۔ اسی طرح فتوحات کی یہ مہم تقریباً 3 سال تک مسلسل چلتی رہی۔ محمد ابن قاسم رحمہ اللہ جو سندھ کو فتح کرنے کے سلسلے میں آئے تھے، انہوں نے جو فتح حاصل کی وہ صرف جنگ کے ذریعے نہیں تھی بلکہ اکثر شہریوں کو صرف صلح کے ذریعے فتح کر لیا، اور ہر جنگ سے قبل اسلامی اصولوں کے مطابق قاصدوں کے ذریعے اسلام کا پیغام اور صلح نامہ بھیجا کرتے تھے، اور جن غیر مسلم حکمرانوں نے آگے بڑھ کر صلح کی ان کے ساتھ آپ نے عزت و احترام کا معاملہ کیا اور ان کے عہدوں پر برقرار رکھا، جس کی وجہ سے کئی ہندو راجاؤں نے اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرتے رہے۔ اور اس 3 سال کے دور میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے بڑی بہترین انداز میں اسلام کا تعارف کیا۔ جس شہر کو بھی فتح کرتے وہاں لوگوں کی تربیت کے لیے ایک جماعت کو مقرر کرتے تھے۔ ان جماعتوں نے اسلامی تعلیمات کو بڑے بہترین انداز میں سمجھایا۔ جب لوگ اسلام کی حقیقت سے واقف ہوئے تو اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اب چند واقعات کی روشنی میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ غیر مسلم رعایا اور حکمرانوں کے ساتھ ان کا سلوک کس طرح تھا۔ سب سے پہلے رمضان 93 ہجری کو دیبل کے حدود میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے قدم رکھا تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اسحاق بٹی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نیرون جو پڑوسی ملک کا علاقہ ہے، یہاں کا حاکم غیر مسلم تھا۔ اپنے وزراء کے ساتھ شہر کے باہر آ کر محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا استقبال کیا اور عزت و احترام سے پیش آیا اور صلح کی پیشکش کی تو محمد بن قاسم نے اس کو اعزاز سے نوازا اور اس کو امان دے کر وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ نیرون کے لوگ مسلمانوں کے ان اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر کئی لوگ مسلمان ہوئے، اور سندر جو نیرون کا حاکم تھا اگلی جنگوں میں مسلمانوں کی مسلسل مدد کرتا رہا۔ سیوستان ایک شہر ہے جس کو سیہون شریف کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا شہر تھا، اس کے اطراف غیر مسلم آباد تھے۔ جن لوگوں نے آگے بڑھ کر صلح کی، محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا اور ان کو امان دیا۔ فوج کے علاوہ عام عوام بھی صلح چاہتی تھی، جنہوں نے ایک راہب کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد بھی محمد بن قاسم نے اسلامی اصولوں کے مطابق عام شہری آبادی کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا۔ سیسم یہ علاقہ بلوچستان میں واقع ہے۔ یہاں کا حاکم راجہ کاکا نے بھی آگے بڑھ کر صلح کر لی تو اسی کو اس شہر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، اور اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کسی کی عزت افزائی کس طرح کی جاتی ہے تو راجہ نے کہا ریشمی لباس پہنا کر اس کو کرسی پر بٹھایا جاتا ہے اور اس کو پگڑی پہنائی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اسی طرح معاملہ کیا اور اس کو اعزاز بخشا۔ اس کے بعد کئی افراد
اس معاملے کے بعد کئی افراد اسلام سے متاثر ہوئے۔ اسی جگہ کا ایک اور حاکم بجے رائے تھا۔ اس کو شکست دینے کے بعد کئی سردار اور بزرگ لوگوں نے مسلمانوں کے سلوک اور اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کیے۔ اس کے بعد ایک شہر سدوسان فتح کیا۔ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو 4000 جاٹ طبقے کے لوگ مسلم فوج میں شامل ہوئے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے سلوک سے کس حد تک متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ راجہ داہر جو سندھ کے بادشاہ تھا اور 40,000 کی فوج کو لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، جب اس کو شکست ہو گئی اور یہ مارا گیا تو اس کے وزیر سی ساکر نے اظہار اطاعت کیا تو محمد بن قاسم اس کی عزت و تکریم کیے اور جنگ سے متعلق حکمت عملی اور خاص مشورے اس سے لیا کرتے تھے، اور سی ساکر نے اسلام کے نظام حکومت کی خوب تعریف کیا اور اس سے کافی متاثر ہوا۔ اس کے بعد برہمن آباد کو فتح کیا جو پڑوسی ملک میں واقع ہے، اور محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ جو لوگ لڑنے آئیں ان کو مارو ورنہ کسی اور پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ جن لوگوں نے امان طلب کیا ان کو امان دی گئی، اور برہمنوں نے اپنے عبادت خانے میں عبادت کی اجازت طلب کی، اور انہوں نے معاشرے میں بڑا مقام دینے کا مطالبہ کیا۔ ان تمام مطالبوں کو وہ حجاج بن یوسف کو لکھ کر بھیجا تو حجاج نے جواب دیا کہ جب ان سب کو مذہبی آزادی دی جائے اور جو جذبہ اور جو جزیہ دیتے ہیں ان کی جان مال کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ اس طرح محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے برہمنوں کو اچھا مقام دیا اور ان کی مذہبی آزادی دی۔ یہ تھا محمد بن قاسم کے حکمرانوں اور رعایوں کے ساتھ کا سلوک محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی۔ اس کامیابی کی وجہ محمد بن قاسم کی مفتوحہ علاقے کی رعایا میں مقبولیت اس کی سب سے انوکھی خصوصیت تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر فاتحین کے برعکس انسانی جانوں کو بہت قیمتی سمجھتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ قلعوں پر سنگ باری نہ کرنی پڑے تاکہ اس کی زد میں آ کر عام شہری ہلاک نہ ہوں۔ تقریباً تمام جنگوں میں فتح یاب ہونے کے بعد اس نے صرف ذمہ دار افراد اور اعلیٰ عہدیداروں کو گرفتار کر کے سزائیں دی۔ تجارت پیشہ کسان اور ہنرمند افراد کے قتل عام کو وہ سخت خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انہی لوگوں سے معاشرے کا نظام چلتا ہے، اگر انہیں مار دیا جائے تو شہریوں کی زندگی درہم برہم ہو جائے گی، اور اس کا اپنے فوجیوں کے لیے خاص حکم تھا کہ فتح کی صورت میں صرف فوجیوں کو پکڑا جائے، عورتوں، بچوں اور عام افراد کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ اس کے فوجی اور ذمہ دار اس کو ٹوٹ کر چاہتے تھے اور پورے سندھ میں یہ مقبول عام ہو گیا تھا۔ پھر آخر میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ سلیمان ابن عبد الملک جب خلیفہ بنا تو اس نے محمد ابن قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد اہل سندھ کو بڑا صدمہ لگ گیا۔ فتوح البلدان میں بلازری لکھتے ہیں فبکا اہل الہند علی محمد وصوروہ بالکیرج، تو ہندوستان کے لوگ رونے لگے اور کیرج میں ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ اس کی عقیدت میں اس کی مورتیاں بنائیں۔ محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کی شخصیت اس قدر متاثر کن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر للہیت بہت تھی اور یہ اسلامی اصولوں کی مکمل پابندی کرتے تھے، اور ان کی تربیت خیر القرون کی معزز شخصیات کے درمیان ہوئی تھی۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خون بہانے کے مقصد سے نہیں لڑتے تھے بلکہ صلح کے لیے پہل خود کرتے تھے، اور جو صلح کرتے تھے ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کے اس دور کو باب الاسلام بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہی کی ان کوششوں اور اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا کہ لوگ اسلام کے گرویدہ ہو گئے، اور ان کی محنتوں کا یہ اثر ہوا کہ مسلمان ہندوستان میں مستقل اپنی حکومت بنا سکے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی محنتیں کس قدر عظیم تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا کریں۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا یہ سنہرا دور 96 ہجری میں ختم ہوا۔ اس کے بعد 4 صدی ہجری کے اواخر تک تقریباً 300 سال سندھ اور ملتان پر عربوں کی حکومت رہی۔ اس طویل وقفے کے بعد ناصر الدین کے بیٹے محمود غزنوی نے پنجاب، ملتان اور سندھ کو فتح کر کے اپنی حکومت کو قائم کیا، جس کے ذریعے مسلم دور حکومت کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔